اگلا کالر سنوائیے جی۔ جی السلام علیکم، میرا نام اویس ہے جی، میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے پوچھنا ہے جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں کہ ٹیکنیکلی اگر ہم پہلا روزہ آگے پیچھے کرتے ہیں تو کہتے ہیں طاق رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا لیلۃ القدر جو ہے وہ جفت رات میں بھی آ سکتی ہے؟ نہیں، یعنی کہ لیلۃ القدر یعنی پہلا روزہ ہم آگے پیچھے کرتے ہیں، اس میں تو آپ یہ فقہاء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کی حکومت پہ اعتبار کرنا ہے، جو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے وہی آپ کا پہلا روزہ ہے، اور جو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے وہی آپ کی عید ہے۔ تو آپ اپنے جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں حکومت کے اعلان پہ آپ نے کیا کرنا ہے، افق کی ایک بحث ہوتی ہے کہ ہر علاقے کا افق الگ ہے، جیسے سعودی عرب کا افق الگ ہے، وہاں پہ ایک دن پہلے یا بعد میں عید ہوتی ہے، ہمارا افق الگ ہے، تو اپنے افق کے مطابق آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے، عید کرنی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اسی میں ہی لیلۃ القدر ہے، جفت راتوں میں لیلۃ القدر نہیں۔ ہاں اگر جفت راتوں کو بھی عبادت کے لیے استعمال کریں تو زیادہ ثواب ہوگا، لیکن لیلۃ القدر طاق رات میں۔ اگلا سوال سنوائیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام شان ہے، میں گلگت سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسی جگہوں پر کام کرنا جہاں پہ غیر قانونی کام ہوتا ہے، جیسے کال سینٹر یا لون ریکوری کی جو کمپنیز ہوتی ہیں، تو ان میں کام کرنا کیا ہے، ان کی جو تنخواہیں ملتی ہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ اچھا، جو کال سینٹرز کی جنہوں نے آپ نے بات کی ہے نا، یہ ویل نون ہے اب، اور دنیا کو پتہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، ڈیولپنگ کنٹریز کو سب لیٹ کیے جاتے ہیں، تو یہ تو اللیگل میں نہیں آتے ہیں۔ ہاں البتہ اس میں جو نام وغیرہ بھی تبدیل کرنا وہ بھی جسے کہتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے ایزی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ ہاں جیسے آپ کہو کہ ایک مہلک ریاست کے خلاف کہیں کام ہو رہا ہے، کہیں جسے کہتے ہیں وہ انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے، ایسی کوئی جگہ ہے وہاں پہ بالکل آپ نہ کریں۔ ہاں اس میں ایک میں کہوں گا کہ جو ایکیڈیمک رائٹنگ کا کام ہے، اس کے حوالے سے علماء ابھی بھی ہیں کہ یہ ایک انٹلیکچول اسٹیلنگ ہوتی ہے، انٹلیکچول تھیفٹ ہوتا ہے، تو اس کو مکروہ درجے میں جو ہے علماء سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی جو اسائنمنٹ لکھ کے دیتے ہیں، آپ جو کسی کا ریسرچ پیپر لکھ کے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیتے ہیں، وہ آگے جمع کراتا ہے، وہ اس کی تحقیق کے طور پہ شامل ہوتا ہے، اگر اس تحقیق میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو اس کا بھی گناہ آپ کے سر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے سے کوئی دوائی بن رہی ہے یا کوئی چیز بن رہی ہے، آپ رہ گئے تو اس کو جو ہے مکروہ کہا گیا۔ ایکیڈیمک رائٹنگ یا اس طرح کی ایکٹیویٹی سے بچنا چاہیے۔ ہاں بس ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں وہ حلال طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے، غصبی ہے یا کیا ہے، اس وقت تک وہاں پہ جاب کرنا، سب کچھ کرنا وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، تو کیونکہ پھر وہ حرام طریقے سے آنے والی کمائی بھی حرام ہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ آپ کے لیے وہاں پہ کمانا جائز نہیں رہے گا، لہذا اس لیے اپنے حلال کمائی کے طریقے کو ہے وہ اپنایا اور اس میں ڈیفائن نہ علماء سے کروا لیں، اپنے کام کو جا کے ان سے ڈسکس کر لیں، تاکہ پھر خود سے ابھی ایک بندہ میرے پاس آیا جی پچھلے دنوں میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ سمگلنگ کا مال بکتا ہے اور چوری کا بکتا ہے۔ میں نے کہا سمگلنگ کا مسئلہ الگ ہے، چوری کا الگ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہاں پہ مال چوری کا آ کے بکتا ہے اور آپ کم داموں میں لے کے پھر اسے پورے داموں میں بیچتے ہیں، تو وہاں سے لینا بھی حرام ہے اور آپ کا منافع بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری والی جگہ ہے اور میں خرید رہا ہوں اس لیے کہ کم داموں میں مل رہا ہے، تو حرام ہے، اس کا یعنی چوری کا مال لینا دینا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، واضح ہمیں رہنمائی کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی یہ تعلیمات کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل شیشے کی طرح واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہات چیزیں، جو ان کے اندر پڑ گیا فقط ضل، وہ گمراہی کی طرف چلا گیا، جو ان سے بچ گیا فقط فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے تحقیق کر لینی چاہیے کہ کام حلال ہے یا حرام۔ ٹھیک ہے۔